کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو خوش آمدید، مرحبا۔ آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کریں گے۔ تلاوت کلام مجید، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله
اب اپنے سلسلے میں کلام شامل کریں گے۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد گھر ناکام ہوگی جائے گا، ہو جائے گا، شاد ناکام ہوگی جائے گا، عاقلوں کی نظر سیدھی رہے، عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے، عاقلوں کی نظر سیدھی رہے، اوروں کا بھی کام ہوگی جائے گا، اوروں کا بھی کام ہوگی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، اور یاد کیسو ذکر حق ہے آ کر، یاد کیسو ذکر حق ہے آ کر، دل میں پیدا لام ہوگی جائے گا، دل میں پیدا لام ہوگی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، تھام لو، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہوگی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہوگی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہوگی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ بہت اچھا آپ نے کلام سنایا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے با ادب سدا سکی۔ تو عمران بھائی کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو جملہ ہے کہ با ادب سدا سکی، اس کو تھوڑا سا آسان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با ادب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوشی رہتا ہے۔ گھریلو زندگی میں اگر ہم غور کریں کہ اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کا ادب کرے گی تو وہ سکھی نہیں رہے گی، گھر کا ماحول اچھا نہیں رہے گا۔ ادب کرے گی تو ہاں سکھی رہے گی، خوش رہے گی۔ اسی طرح آفیسز میں دیکھ لیں، دفاتر میں دیکھ لیں کہ اگر اجیر جو ہے اپنے جو ہے وہ سیٹھ کا ادب کرے گا تو کیا وہ خوش نہیں رہے گا، سکھی نہیں رہے گا وہ۔ اسی طرح دوستوں کے اندر دیکھ لیں کہ اگر دوستوں کا ادب کیا جائے گا تو کیا وہ دوستوں میں ہر دل عزیز نہیں بنے گا۔ اسی طرح ہم جہاں جہاں بھی غور کرتے جائیں، ادب کا دامن اگر ہاتھ میں رہے گا تو وہ بندہ سکھی رہتا رہے گا، خوشی اس کے ہاتھ میں آتی رہے گی، وہ ہمیشہ خوش رہے گا، ہمیشہ سدا کا مطلب ہمیشہ سکھی یعنی خوش رہے گا وہ۔ تو اس قسم کے جملے سنتے ہیں، بھائی ادب کیجئے، ادب ہی نہیں کرتا ہے میرا، بدتمیز ہو گیا یہ، تو ادب کہتے کسے ہیں؟ ادب کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ ادب وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اچھی باتوں کو پہچان لیتا ہے۔ ادب کے ذریعے ہاں، ایسا ملکہ، ایسی چیز، ایسی سوچ کہ جس کے ذریعے سے انسان اچھی باتوں کو پہچان لے، اچھے اخلاق کو اپنا لے، تو یہ ادب کہلاتا ہے۔ ٹھیک، پتہ چلا کہ اچھی عادت کو اپنا لینا یہ ادب کہلاتا ہے۔ تو اپنے انشاءاللہ ضبط موضوع کو مزید آگے کی جانب بڑھائیں گے۔ کچھ کالز مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ والدہ صاحبہ بیمار ہیں کافی عرصے سے، مہربانی کر کے ان کے لیے روحانی علاج بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے سلسلے میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، حضرت دعا کی بات کریں گے۔ آج جو نیا سیگمنٹ ہے دعا، کیا ہے ذرا اس کا تعارف کروائیے۔ آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ جس سے یہ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر شیطان اپنے نہ صرف اکیلا بلکہ لشکر کے ساتھ بھی گناہ کروانا چاہے گا تو وہ گناہ نہیں کروا سکے گا۔ اچھا، پوری فوج لے کر آ جائے، پوری فوج لے کے آ جائے پھر بھی وہ گناہ نہیں کروا سکے گا۔ اتنا پیارا وظیفہ ہے۔ جی ہاں،
اور وہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر اس جو ورد وظیفہ ہے اس کو اکیلا پڑھا جائے تو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب بڑا ہوگا بہت، 2 سے 3 منٹ کے اندر بآسانی ہو سکتا ہے۔ 2 سے 3 منٹ میں، اور ہم چاہتے ہیں نا کہ بھائی گناہ نہ ہو، تو اب وہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے۔ جس طرح ہمارے سلسلہ ہے کہ ہم نے ایک ٹاپک بھی لیا تھا کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، ہم نے گناہ کیا تو ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا، کوئی کام کسی غلط ہے بھائی وہ شرمندہ شیطان نے بہکا دیا تھا تو یہ گناہ ہو گیا۔ تو شیطان نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا تو اس کو کس نے بہکایا؟ وہ ہے نفس، ٹھیک ہے، نفس جو کہ معلوم ہوا کہ شیطان سے بھی بڑا ہے، وہ قید میں نہیں ہے، اس کو شیطان کا بڑا بھائی کہا جاتا ہے، اس کو شیطان کا بڑا بھائی کہا جاتا ہے۔ تو اب روحانی علاج، ایک اسلامی بھائی نے کال کر کے بتایا کہ والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، تو آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ پیش کر رہا ہوں۔ یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اگر طوطا ہمارے خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کے بارے میں انہوں نے ایک گلدستہ تیار کیا ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ جی اسد بھائی، اگر خواب میں طوطا نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی واقعی طوطا ایک ایسا پرندہ ہے جو عموماً لوگ گھروں میں یا اڑتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں، تو خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ تو مجموعی طور پر طوطے کی جو تعبیرات ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، جو ایک کامنلی اس کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں ان میں مغرور شخص بھی ہے۔ اس کی تعبیر طوطے کا دیکھنا مغرور شخص کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک ایسا شخص کہ جو غلط طریقے سے یعنی حرام ذریعے سے مال کماتا ہو، اس کی یہ بھی تعبیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ایسا شخص کہ جس کے دل میں تکبر ہے، دوسروں کو کمزور سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، یعنی خبیث الباطن شخص، اس کی بھی یہ علامت ہے۔ بہرحال ایک اس کی اچھی تعبیر وہ یہ کی جاتی ہے کہ طوطے کا دیکھنا یہ فرزند یا غلام کی علامت بھی ہے۔ تو طوطا اگر خواب میں نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر اچھی بھی ہے اور بری بھی، لیکن اب آپ کو مزید طوطے کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسد بھائی، ایک طوطا ہے جو کہ خوب عالیشان طریقے سے اڑ رہا ہے۔ یہی بات میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر خواب میں کوئی شخص دیکھتا ہے کہ طوطا اڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، طوطا اڑنا، اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے ہاتھ سے طوطا نکلا اور اڑ گیا اور جیسے پرواز کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بیٹا سفر اختیار کرے گا۔ اچھا چلیں، یہ تو آپ نے اڑنے کی تعبیر بتا دی۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ طوطا اس سے جو ہے باتیں کر رہا ہے، جیسے نا طوطا بول رہا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے طوطے سے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، واقعی یہ بات بھی درست ہے کہ طوطا ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو انسانی گفتگو بھی کر لیتا ہے، اور اس طرح کے مناظر ہمارے چینل کے ناظرین نے بھی دیکھے ہوں گے، ذکر کرتا ہوا بھی دیکھا ہوگا طوطا، اسی طرح باتیں کسی حد تک جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر خواب کے اندر کوئی شخص یہ دیکھے کہ طوطا اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص سے کوئی ایسا کام سرزد ہوگا، کوئی کام ایسا کرے گا یا لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات کرے گا جس سے لوگ بہت زیادہ تعجب کا شکار ہو جائیں گے، حیرانگی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ایک انوکھا کام اس سے سرزد ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو ہم نے طوطوں کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کی، اور آپ کو اسکرین پر ہمارے کچھ طوطے ہی طوطے نظر آ رہے ہیں۔ جی آپ کی جانب آئیں گے، ہمارا ٹاپک ہے با ادب سدا سکھی۔ یہ بتائیے عمران بھائی کہ ادب کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ادب کریں گے تو برکتیں ملیں گی، ایمان تک کی دولت آپ کو مل سکتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں لا رہا، والدین بڑے بھائی جو منہ میں آ رہا ہے بول دیتے ہیں، ایک ادب ہے ہی نہیں، تو کیا کریں گے؟ بے ادبی کے حوالے سے میں مختصر کر کے ایک حکایت کو پیش کروں گا۔ جی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور طالب علمی کا یہ واقعہ ہے، حکایت ہے، اور اس کو بہجت الاسرار میں بھی لکھا ہوا ہے، دیگر کتب کے اندر بھی ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دور طالب علمی میں تھے تو ان کے ساتھ جو دو پڑھنے والے تھے، عبداللہ اور ابن سقا، یہ تینوں ایک اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا نام تھا شیخ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس وقت میں ان کی کرامت یہ مشہور تھی کہ یہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی جیسے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
آپ کے آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جائیں گے، آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ یہ کرامت ان کی بڑی مشہور تھی۔ لہٰذا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ابن سقا اور عبداللہ یہ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب تینوں کی نیت جانے کی مختلف ہوتی ہیں۔ ابن سقا کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ مناظر اسلام تھا اور غیر مسلموں کے ساتھ مناظرے کیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کو فتح و نصرت عطا فرماتا تھا، جیت کر آتا تھا ہر مناظرے میں۔ اور یہ نیت یہ کر کے جاتا ہے کہ اچھا بڑی کرامت مشہور ہے، میں ایسا سوال کروں گا کہ ان کو جواب ہی نہیں آئے گا، معاذ اللہ۔ وہ یہ نیت کر کے جاتا ہے کہ میں جا کر ان کی کرامت مشہور ہے تو میں سوال ایسا کروں گا کہ ان کو جواب ہی نہیں آئے گا، لاجواب ہو جائیں گے یہ۔ اور عبداللہ جو تھا وہ یہ نیت کر کے جاتا ہے کہ ٹھیک ہے سوال کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ملتا ہے۔ ٹھیک۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی یہ نیت کرتے ہیں کہ میں تو ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ادب کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے ولی کی زیارت کر کے میں واپس آ جاؤں گا، میں کوئی امتحان لینے کے لیے نہیں جا رہا۔ ٹھیک۔ لہٰذا تینوں جاتے ہیں، کمرے میں جاتے ہیں تو وہ موجود نہیں ہوتے، تھوڑی دیر کے بعد وہیں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ کرامت کا ظہور سامنے ہو گیا۔ اور پھر ابن سقا کی طرف وہ بزرگ شیخ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ سوچ کر آئے تھے کہ ایسا سوال کروں گا کہ جواب ہی نہیں آئے گا، سن لو کہ یہ تمہارا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ وہ موقع ہی نہیں آنے دیا کہ سوال کا موقع ہی نہیں آنے دیا۔ ٹھیک۔ اور پھر ان کے بارے میں شیخ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ لوگ تمہیں اپنے پاؤں کے تلے رونتے ہوئے چلتے ہوں گے۔ اچھا، وہ وقت نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسرا جو عبداللہ تھا اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ یہ تمہارا سوال ہے اور یہ تمہارا جواب ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تمہارے کانوں تک آ جائے گی جس کی وجہ سے تم نماز سے بھی غافل ہو جاؤ گے، نماز پڑھنے تک کی تمہیں فرصت نہیں ملے گی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے جن کی نیت ہی بہت صاف تھی، اللہ کے ولی کا ادب کرنے کے لیے گئے تھے اور ان کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، اور ان کی ولایت غوث پاک کی وہ اس وقت بھی مشہور تھی۔ تو ان کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ جب تم ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرو گے کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر موجود ہے، تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو تینوں کے بارے میں آپ نے ارشادات فرما دیے، اور اس کے بعد پھر جو اس حکایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ واقعی ابن سقا جو مناظر اسلام تھا، غیر مسلموں سے مناظرے کیا کرتا تھا، وہ ایک غیر مسلم لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے اس شرط رکھ دیتی ہیں کہ اسلام سے پھر جاؤ، پھر جو ہے وہ تمہارے نکاح میں آئیں گے۔ لہٰذا وہ اسلام سے لڑکی کی خاطر پھر جاتا ہے، اور ادھر جب وہ لڑکی کی طرف جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ میں اسلام کو چھوڑ دیا ہے معاذ اللہ، اب مجھ سے نکاح جو ہے وہ میرے ساتھ رہو، یہ معاملات ہیں۔ تو اب وہ کہتی ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی وہ میرے ساتھ وفا کیا کرے گا، لہٰذا وہ بھی جو ہے اس سے منع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، پھر راوی کہتے ہیں، اس حکایت کے جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ واقعی ہم نے دیکھا وہ لوگ کہ جو ابن سقا کے ہاتھ چما کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ابن سقا ایک چوراہے پر موجود ہوتا تھا، لوگ اسے ٹھوکریں مار مار کر گزر جاتے تھے، کوئی اس کو سلام بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ ایک ولی کی بارگاہ میں بے ادبی کا نتیجہ ہوا۔ دوسرا عبداللہ کے بارے میں آیا، وہ واقعی کہتا ہے کہ واقعی میرے پاس اتنی میرے پاس دنیا آئی کہ مجھے نماز پڑھنے کی، اللہ کے حضور سجدے میں جانے تک کی جو ہے وہ مہلت نہیں ملتی تھی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم یہ اعلان کرو گے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور یہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بغداد میں ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر موجود ہے، تو سارے ولیوں نے اپنا جو ہے وہ سر خم کر دیا تھا۔ تو آپ نے جو واقعہ بتایا ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک بھی ادب کے بارے میں ہے کہ ادب کیجئے۔ جی موضوع کو کس طرح سمیٹیں گے حضرت؟ اب ادب کہاں سے سیکھیں؟ الحمدللہ ادب ظاہر ہے کہ با ادب لوگوں سے ہی سیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اس کے جیسے کہ ابھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت جو میں نے بیان کی تھی، تو دعوت اسلامی بھی جو ہے فیضان اولیاء ہے۔ امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں دعوت اسلامی فیضان اولیاء ہے، فیضان مدینہ ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل با ادب بن جائیں گے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا ادب کرے
اور وہ دین و دنیا کے اندر خوش رہے، سکھی رہے، تو ان والدین کو بھی چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ اپنی اولاد کو وابستہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آج اپنی اولاد کو آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی اولاد آپ کا ادب کرے گی، اور انشاءاللہ عز و جل یہ ایسا ادب کرے گی کہ آپ کی دنیا سے ظاہری رخصتی کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد آپ کو جو ہے وہ یاد کرے گی اور دعاؤں میں یاد رکھے گی۔ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ والدین وغیرہ کا تو ہم نے تذکرہ کیا، بڑے بھائی جو بڑی بہن جو ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں یوں ہیں، وہ جو چھوٹا ہے بس اوقات وہی بڑا بنا ہوا ہوتا ہے، تو جو بھائی جان ہیں جن کو بھائی جان کہا جاتا ہے یا بڑے بھائی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تھوڑا مختصر۔ مختصر یہی ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی قائم مقام ہوتا ہے، کہ والد کے بعد بڑے بھائی کا مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کی بھی عزت کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح بڑی بہن اور خالہ جو ہوتی ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ادب کرتے رہنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ان کا ادب کریں گے تو گھر کے اندر اپنی عزت بڑھے گی۔ ٹھیک۔ اب جو بڑے ہیں اب ان کو پتہ چل گیا کہ بس اوقات ہو سکتا ہے شاید آپ گھر میں بیٹھے ہوں سلسلہ دیکھ رہے ہوں تو یوں بھی ماحول بنتا ہے، سن لو کیا بتایا ہے، ہاں سن لو، تو آپ نے جو کیا اب اس کا ذہن بھی بن رہا ہو نا تو آپ اس کو نہیں بننے دیں، تو وہ سن تو رہا ہے لیکن آپ کہہ رہے سن لو تو پھر ماحول خراب ہو جائے گا۔ جب بھی مدنی چینل سے آپ اس قسم کی بات سنیں یا کوئی ایسا ٹاپک چل رہا ہے، کوئی ایسی بات چیت ہے کہ اصلاح کے مدنی پھول لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے، سن لو، اللہ سن تو رہا ہے وہ، لیکن آپ نے جو ہے کہ جیسا کہ اب یہ برتن ہے اس کے اندر پانی ڈالنے سے پہلے اس کے نیچے سوراخ کر دیا۔ اچھا، کیا بات فرماتے ہیں کہ کسی کو سختی سے سمجھانا ایسا ہے کہ جیسا کہ برتن میں پانی ڈالنے سے پہلے اس کے پیندے میں سوراخ کر دیا جائے، اس کے اندر سوراخ کر دیا، اب اس کے اندر جتنا پانی ڈالیں گے تو یہ سارا نیچے ہی گرے گا۔ اب لہٰذا سختی سے سمجھانا بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو جو ہے سختی سے سمجھانا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کے پہلے اس کو اس بات پہ آمادہ کر دیا کہ بھائی قبول ہی نہیں کرنا کچھ بھی جو دیا جائے گا۔ اور پھر اس کو آپ نے جو بات مثال دی نا تو پھر چھوٹا بھی بول رہا، آپ بھی سن لو، میں نے تو سن لیا، آپ بھی سن لو، تو بھائی اگر انہوں نے ایسی بات کہہ دی، وہ بڑے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن چھوٹے کو پھر بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے، انداز ہی ہونا چاہیے کہ دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اگر میری جو کوتاہی ہے مجھے اس سے نجات عطا فرما، اور جو دیگر کی ہے دعا کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ دعا بھی کیجئے۔ اور آج ہمارا ٹاپک تھا کہ بادب صدا سکھی، تو یہ سن لو مت کہا کریں، ٹھیک ہے، ادب میں رہیے، ادب کے ساتھ زندگی گزاریں، انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔